بہت عرصے پہلے بحیرہ عرب کے کنارے واقع ناریل کے درختوں کی جڑ میں ایک پیارا سا سفید خرگوش رہتا تھا جو بہت وہمی تھا۔ ایک دن اپنا کھانا بل میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو میرا کیا ہوگا، پھر تو میں دراروں میں دب کر مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اتفاق سے اسی لمحے ایک پکا ہوا ناریل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ناریل کے گرنے کی آواز سن کر وہمی خرگوش نے ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا ہے اور زمین پھٹ رہی ہے، اس لیے وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتا چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک اور خرگوش ملا جس نے اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ بھائی، تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ خیر تو ہے، مت پوچھو، بس یوں سمجھ لو غضب ہو گیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے کہا، مگر ہوا کیا؟ کچھ تو پتہ چلے۔ دوسرے خرگوش نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ وہمی خرگوش نے ہانپتے کانپتے بھاگتے ہوئے بتایا، زمین پھٹ رہی ہے، اگر جان بچانی ہے تو بھاگو۔ یہ سن کر دوسرا خرگوش بھی خوف سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ راستے میں اس کو خرگوش ملے جو ان کی بات سن کر بھاگے اور اس کے ساتھ ہو چلے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن، بھینس، لومڑی، گیدڑ، چیتا اور ہاتھی بھی اس کو ملے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو وہ بیچارے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کے بھاگنے کی آوازیں سن کر شیر باہر نکل آیا اور ان کو روک کر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو سب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جب اسے بتایا گیا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی سخت چیز کے پھٹنے کی آواز سن کر سارے بھاگ رہے ہیں۔ اگر میں ان کا خوف دور نہ کیا تو پھر یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مجھے کسی بھی قیمت پر ان کی جان بچانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے پوچھا، تم میں سے کس نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ کسی نے کہا، ہاتھی کو پتہ ہے، لیکن ہاتھی نے جواب میں کہا، کوئی علم نہیں۔ مجھے چیتے نے بتایا۔ چیتے نے انکار کیا اور کہا، مجھے سب کچھ لومڑی نے بتایا۔ لومڑی نے سنا تو صفائی پیش کی، خدا کی قسم، میں نے دھرتی کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مزے سے سو رہی تھی کہ اچانک گیدڑ بھائی نے مجھے جگایا۔ میرا سنا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گیدڑ نے کہا، مجھے خود علم نہیں، بارہ سنگے نے مجھے یہ بات بتائی۔ بارہ سنگے نے کہا، مجھے بھینس نے یہ سب کچھ بتایا۔ بھینس نے جو بڑی پریشان کھڑی تھی بولی، مجھے ہرن نے بتایا کہ زمین پھٹ رہی ہے۔ ہرن بہت ڈرا ہوا تھا، بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم، خرگوش نے مجھے بتایا تھا۔ شیر نے خرگوش کی طرف دیکھا تو تمام خرگوشوں نے ایک سفید خرگوش کی طرف اشارہ کیا، اس نے مجھے بتایا تھا۔ شیر نے سفید خرگوش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے زمین پھٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ خرگوش نے جواب میں کہا، یہ حقیقت ہے۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ شیر نے پوچھا، میں اس وقت ناریل کے درخت کے نیچے اپنے بل میں کھانا جمع کر رہا تھا، تو اچانک دھرتی کے پھٹنے کی آواز آئی اور میں خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سن کر شیر نے سوچا، شاید اس بے وقوف نے ناریل کے گرنے کی آواز سنی ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہے۔ شیر نے جانوروں کے ہجوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم سب فکر نہ کرو، دیکھ کر آتا ہوں کہ زمین کہاں سے پھٹ رہی ہے۔ میں جب تک واپس نہیں آؤں گا تم سب ادھر ہی رکو۔ یہ کہہ کر شیر نے خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ناریل کے درخت کے جڑ تک
پہنچ گیا۔ شیر نے اپنی پیٹھ پر سے اسے اتارا اور کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے زمین پھٹنا شروع ہوئی۔ نہیں جناب، مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ خرگوش خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، شیر نے کہا۔ خرگوش کانپتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ درختوں کے قریب آئے تو خرگوش نے اشارہ کر کے بتایا، یہ جگہ تھی جہاں میں نے زمین کے پھٹنے کی آواز سنی تھی۔ دیکھا تو کہیں سے بھی زمین پھٹی ہوئی نہیں تھی، البتہ ایک پکا ہوا ناریل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ حقیقت معلوم کر کے شیر خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس دوڑا اور سامنے ہوئے جانوروں کو سارا ماجرا سنایا۔ پھر کہا، کسی کے کہنے میں پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ سن کر سارے جانوروں کی جان میں جان آ گئی۔ شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر کسی نے اپنی رائے لی۔ اگر اس میں موقع پر شیر نہ ہوتا تو یہ سارے جانور سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔